واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ہم پر اس دور پر فتن میں بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اولیاء کاملین کی محبت و مودت سے نوازا ہے۔ ولی سے محبت اپنی طاقت سے نہیں ہوتی، جن کے دلوں میں اولیاء کاملین کی عقیدت ہے اور سخت محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مریم شریف میں سے ایک آیت پاک کی تلاوت کی ہے۔ اس میں یہی ہے کہ ولی سے کوئی بندہ اس وقت تک محبت نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اب کلمات طیبات بھی سنیں۔ فرمایا ان الذین آمنو، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، ان نے ساری زندگی نیک عمل کیے، ایمان والے ہیں اور نیک عمل کیے، کیونکہ اعمال کی مقبولیت کا انحصار ایمان پر ہے۔ اگر بندہ ایمان والا نہیں تو پھر نمازیں پڑھے، روزے رکھے، جو بھی نیک عمل کرے، سب مردود ہے۔ مقبول عمل تب ہوتا ہے جب بندہ ایمان کی دولت سے مشرف ہو جائے۔ تو حضرات محترم، اب ایمان ظاہر کرنے کے لیے تو یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ٹھیک ہے نا؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے ان کلمات طیبات کو پڑھنے سے بندہ مومن نہیں بن جاتا۔ لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی رہے، مانتا بھی رہے، موحد کہلا سکتا ہے، مومن نہیں کہلا سکتا۔ مومن کب کہلائے گا؟ جب کہے گا بھی محمد رسول اللہ اور مانے گا بھی محمد رسول اللہ، کیونکہ ایمان ماننے کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ماننے کا نام۔ اب مانے کہ ہمارا اللہ بے نیاز ہے، وہ قدیم ذات ہے، وہ واجب الوجود ذات ہے، وہ مطلق ذات ہے، وہ غیر مقید ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ سے اور کے لیے ہم چونکہ بولنے میں محتاج ہیں، ورنہ سے کے لیے یہ سب مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک قدیم ہے، بس اب قدیم بتانے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، بے نیاز ہے،
کسی کا محتاج نہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ جب مان لیا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، مان لیا جب وہ قادر مطلق ہے، وہ کہتے ہیں پاگل نہ بننا، میرے بندوں پر اعتراض نہ کرنا کہ کوئی نبی مشکل کشا نہیں، کوئی ولی مشکل کشا نہیں. یہ کمینے لوگوں کی بکواس ہے. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں، اور قادر مطلق وہ ہے جو بے شک جڑی بوٹی کو بھی مشکل کشا بنائے تو بنا سکتا ہے جی. جڑی بوٹی کو ہم جتنی ادویات استعمال کرتے ہیں یہ سب جڑی بوٹیوں سے بنے ہوئے ہیں. اللہ نے بندے کو عقل دی، انہوں نے جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کی حقائق کو سمجھا، اور پھر جناب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حقائق کو سمجھا، اور پھر انہوں نے پتہ نہیں اس کو کھڑے کھڑے کو آپ نے پیچھے کر دیا. تو جناب غور کیجئے، اللہ تعالی جو جڑی بوٹیوں کو، پتھروں کو مشکل کشا بنا سکتا ہے، ہم جس بیماری میں بھی مبتلا ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس کیا ادویات ہے؟ یہی ہے نا، جڑی بوٹیوں سے بنے ہوئے ہیں. ادھر جانا شرک نہیں. ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے بخار ہے، مجھے فلاں تکلیف ہے، اس سے جا کر یہ فریاد کرنا یہ شرک نہیں ہے. اگر ولی سے مانگ لو تو شرک ہے. واہ پاگلان ملک و ملت، تمہاری خباثت پر بھی لاکھوں لعنتیں. اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حاکم حکیم، حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں. کہتے ہیں تیرے سر میں کوئی مارے جوتا تو آ جاتا ہے تھانہ نولکھے میں، اور آ کر تو ایس ایچ او سے کہتا ہے، ڈی ایس پی سے کہتا ہے، اے ایس پی سے کہتا ہے کہ جناب فلاں نے میرے سر میں جوتا مارا ہے. تو بھئی مارا ہے جوتا تو کیوں ادھر آیا مر کے؟ رب سے کہے یا اللہ اس نے میرے سر میں جوتا مارا ہے، میں کسی اور کے پاس نہیں جاتا، مشرک ہو جاؤں گا، تجھ سے کہتا ہوں. رب کہے گا کھاتا رہے جوتے. بھئی حاکم کے پاس آئے گا تو ظالم کو ظلم کی سزا دی جائے گی. بیمار ہو گیا حکیم کے پاس، حکیم عربی کا لفظ ہے، انگلش میں ڈاکٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. حکیم کے پاس آ گیا، حکیم نے دوائی دی، دوائی پہ ایمان و یقین رکھا، لیکن ولی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا. بڑا الو کا پٹ ہے تو، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے ولیوں اور نبیوں کی گستاخی کرتا ہے پاگل. رب جب خود کہتا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، جس کو جو کمال دینا چاہوں دے سکتا ہوں. میں نے اپنے محبوب کو یہ کمال دیا کہ وہ مکان کو بھی بساتے ہیں اور لا مکان میں بھی جلوہ. اب مجھے آپ یہ بتائیں جہاں مکان نہیں تو بھئی وہاں اگر کوئی جائے تو بیٹھے گا کہاں؟ کھڑا کہاں ہوگا؟ کھڑے ہونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے تو مکان چاہیے، کھڑے ہونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے مکان چاہیے.
اور آقا مقام آئے لا مقام بھی جائے. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. تو حضرات محترم وہ قادر مطلق ہے. نبی کی جتنی شان ہے، جس نبی کی جتنی شان، اس نے شانیں عطا خود کی ہیں مگر تقسیم محبوب سے کرائی. نبیوں میں نبوت، رسولوں میں رسالت، مرسلین میں مرسلیت، پیغمبروں میں پیغمبری، ولیوں میں ولایت، صحابہ میں صحابیت، اہل بیت میں طہارت، جو کچھ بھی ہے عطا خدا کی ہے، تقسیم مصطفیٰ کی. ماشاء اللہ، دعا کرو میرا گلا بھی کھل جائے. تو جناب بندہ، اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی اللہ نے محبوب کو قاسم بنایا ہے نا، قرآن و حدیث سے ثابت ہے جس کو نعمت ملتی ہے عطا اللہ کی، مگر تقسیم کرواتا ہے محبوب سے. جو محبوب سے نہ لے وہ حرام ہے، جو محبوب سے لے وہ نعمت ہے اور حلال ہے. اب آپ دیکھیں بھائی، خالق کون ہے؟ خالق اللہ ہے نا. جو مانتے ہیں وہ بولیں، باقی چپ رہنا. بھائی میری ڈیوٹی صرف بولنے کی نہیں، آپ بھی بولا کریں، کیونکہ العلم بالتکرار، علم تب حاصل ہوتا ہے جب استاذ پوچھے اور شاگرد بولے، اور استاذ بول کر شاگردوں کو سمجھائے. تو جناب خالق کون ہے؟ جب تک سارے نہیں بولیں گے میں آج آگے چلتا ہی نہیں. خالق کون ہے؟ یہ بات ہے نا. ابھی بھی جو نہیں بولا نا، میں اس کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. اللہ کی مرضی بھائی، تیرا تکلم فوت ہو گیا، تیری صوت مر گئی. اگر تجھ میں صوت ہوتی تو اللہ کہنے سے بھی تو ڈرتا ہے. جو اللہ کہنا اپنی بےزتی سمجھتا ہے وہ اخبث ہے، شیطان ہے، کتے. رب نے تو تجھے انسان بنایا، تو اللہ ہی نہیں کہتا. رب کہتا ہے تو اونچا اللہ کہے، میں فرشتوں میں اونچا بندہ کہوں. تو دل میں اللہ کہے، کیا کریں؟ خالق ہے اللہ. ٹھیک ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، ماں نے اٹھایا، رات کو چوری چوری جا کے گٹر میں ڈال دیا یا قبرستان میں پھینک آئی. بیٹا، کمال ہے یار، دنیا دعائیں مانگتی اللہ بیٹا دے. بیٹا پیدا ہوا، گٹر میں ڈالا، قبرستان میں پھینکا، کہیں عام جگہ پر چھوڑ کر بھاگ گئی ماں. کیوں یارو؟ بیٹا ہے، پھینکا جا رہا ہے، قبرستان میں کتوں کے آگے ڈالا جا رہا ہے، گٹروں میں ڈالا جا رہا ہے، اور ایک گھر میں بیٹا پیدا ہوا. مبارکباد مل رہی ہے، ماں کو بھی مبارک، باپ کو بھی مبارک. مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، عقیقے کیے جا رہے ہیں. ایمان سے بتاؤ، جو پھینکا جا رہا ہے اس کا خالق کون ہے؟ اور جو چوما جا رہا ہے اس کا خالق کون؟ تو یار جب خالق دونوں کا اللہ ہے تو پھینکا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو پھینکا جا رہا ہے اس کتیا نے میرے نبی کے لنگر سے بیٹا نہیں لیا.
جس نے نبی کے لنگر سے لیا وہ چوما جا رہا ہے۔ تو جناب بندہ، رب خود فرماتا ہے میں عطا کرتا ہوں، بانٹنے پر محبوب کو لگایا۔ کب سے بانٹ رہے ہیں؟ اب ملا کا منہ کالا نہ کروں جو کہتا ہے نبی ہم جیسا ہے۔ کب سے بانٹ رہے ہیں؟ کیا بانٹ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ یعطی، کیا بانٹ رہا ہوں؟ جو اللہ نے عطا کیا۔ اللہ نے کیا عطا کیا؟ فرمایا کیا کی بات ہوتی تو مذکور نہ ہوتی کہ یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ، لیکن مفعول غیر مذکور ہے۔ اللہ یعطی، اب فعل کا ذکر بھی عطا، فاعل کا ذکر بھی اللہ، لیکن مفعول کا ذکر نہیں۔ اور جہاں مفعول غیر مذکور ہو مفید عموم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ رب نے جو نعمت اور کمال بنایا ہے سب محبوب کو عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب محبوب فرماتے ہیں انما انا قاسم، میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ تو آپ پوچھیں نا، یہ تو پتہ چل گیا نا کہ ہر نعمت اللہ نے محبوب کو دی ہے۔ اب پوچھیں کہ کب سے بانٹ رہے ہو؟ سرکار دنیا میں جب ظاہر ہوئے تو اس سے پہلے بھی تو لوگوں کو نعمتیں ملی ہیں نا، پہلے بھی تو انعامات ملے ہیں، پہلے بھی کمالات ملے ہیں۔ تو بھئی یہ بتاؤ کہ اس وقت کون بانٹتا تھا؟ آنا قاسم، آنا مبتدا ہے، قاسم خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں ہمیشہ سے میں بانٹتا تھا، ہمیشہ تک میں بانٹتا رہوں گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار رحمت اللہ تعالی نے قسم اٹھا کے فرمایا لا و رب العرش، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، جس کو ملا جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا، اس کو کتے کھا رہے ہیں، اس کو پھینکا جا رہا ہے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اب ماں جہنمی ہے یا نہیں جو پھینک رہی ہے، جو بچے کو چھپا رہی ہے؟ جہنمی ہے کتیا، نکاح نہیں، بیٹا پیدا ہو گیا، نبی کے لنگر سے نہیں لیا، پھینکا جا رہا ہے۔ تو ہمارے آقا نعمتیں بانٹتے ہیں، کمالات بانٹتے ہیں۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا، جس کو ملا جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، پوری کائنات میں میرے آقا ہی نعمتوں کے قاسم ہیں۔ اس لیے محبوب ابھی کوئی شے نہیں بنی تھی، سرکار پہلے تھی، تب سے بانٹ رہے ہیں۔ کچھ نہیں رہے گا، سرکار بانٹنے والے رہے گا۔ اس پر میں دلائل قائم کرتا، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگلے جمعہ زندگی رہی تو پھر آگے بات کریں۔